السلام علیکم۔ پاناما پیپرز آنے کے بعد پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ہر ایک ملک کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف تفتیش کر کے معاملے کو صاف کر کے دیکھا جائے جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے آف شور کمپنیز میں پیسہ چھپایا۔ پاکستان میں صورتحال اس کی نسبت یکسر مختلف ہے۔ یہاں میڈیا کے اوپر سوالات تو اٹھ رہے ہیں لیکن جن لوگوں کا نام ہے وہاں سے جواب ہی نہیں آ رہا، اور اس کی بڑی وجہ خود وزیر اعظم کی اپنی فیملی کے اوپر الزامات کا ہونا ہے۔ صرف وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ 200 اور بڑی لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں جس میں جج بھی شامل ہیں، بزنس مین بھی شامل ہیں، میڈیا کے لوگوں کے نام بھی اس کے اندر آ گئے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہمارے قومی اداروں کو اس پہ کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ اور اس سے منسلک ایک ریلیٹڈ آج کل پاکستان میں بہت پاپولر ایشو ہے، وہ ہے کرکٹ کی زبوں حالی، کرکٹ کی تباہی۔ کوئی زمانہ تھا کہ کرکٹ میں ہم پوری دنیا پہ رول تھے، آج وہ حال ہے کہ نیچے سے پہلے نمبر پر آ رہے ہیں۔ تو دونوں کے اوپر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ پاناما پیپرز بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں خود نواز شریف صاحب کی اپنی فیملی کے اوپر، کیا حکمت عملی، کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں نے اپنائی ہے؟ دیکھیں ندیم، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے۔ یہاں میاں صاحب نے ایک سارا جو سسٹم ہے پاکستان کا اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے اوپر قبضہ، الیکشن کمیشن ان کے بغیر ہلتی نہیں ہے۔ نیب کے اوپر قبضہ، دونوں پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کے اپنا نیب کا ہیڈ بنا دیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایف آئی اے تو خیر ہے ہی گورنمنٹ کے نیچے، پولیس بھی گورنمنٹ کے نیچے، حالانکہ پولیس پختونخوا میں ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا رہے ہیں، وہ قانون کے مطابق چلے گی، گورنمنٹ اس کو غلط استعمال نہیں کر سکے گی۔ یہاں پولیس کے ذریعے کیسز ہے، عمران خان کے اوپر ایف آئی آر ہیں، 100 ہمارے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہے۔ تو انہوں نے جو سسٹم ہے اس کو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو ان کو خیال تھا کہ اب آگے سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ 2018 آئے گا تو پھر اس کے بعد آگے پھر باریاں، اور پھر بچے تیار ہو رہے ہیں باریاں لینے کے لیے۔ تو ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے۔ اللہ کا ایک ایسا پلان بنا ہے کہ یہ اب پھنس گئے ہیں۔ وہ پلان ایسا بنا ہے اللہ کا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی آئی ایس آئی نے کروا دیا ہے، یہ جناب رو کی سازش ہے، یا یہ عمران خان اپوزیشن شور مچا رہی ہے۔ یہ انٹرنیشنلی ایک ہوا ایسے کہ ایک لا فرم کی جو ان کا کمپیوٹر ہیک ہو گیا، اور اس میں جو پیناما کے اندر جو کمپنیز رجسٹر ہوتی تھی ان ساروں کے نام آ گئے، ان کے پھر اونرز کے نام آ گئے، اور اصل میں یہ ایک ہے ٹیکس ہیون۔ جو بھی پیسہ چھپانا چاہے، ٹیکس بچانا چاہے، ان کے لیے آسان ہے کہ پیناما کے اندر چلے جائیں۔ عموماً تو یہاں شپنگ کے لوگ جاتے ہیں۔ خان صاحب، یہاں اب نواز شریف صاحب کے تینوں بچوں کے نام ہیں، مریم، حسین اور حسن۔ دعویٰ کچھ بھی کریں لیکن کمپنیاں جن کے نام آئے ہیں وہ 93 اور 94 میں رجسٹر ہوئیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے، 2005 میں پرنٹ ہوئی تھی، اور اس نے حوالہ دیا میاں صاحب کی فرسٹ گورنمنٹ کے فال ہونے کے بعد موٹر وے بننا، پھر اس کی انویسٹیگیشن۔ اس نے 4 کمپنیز گنوائی ہیں جس میں یہ دونوں کمپنیز بھی شامل ہیں، یہ میاں نواز شریف نے خود رجسٹر کروائی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ انہوں نے اب تک، میں دھرنے سے بار بار کہتا جا رہا تھا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس باہر ہیں، ان کے بچوں کے پاس کدھر سے پیسہ آ گیا۔ اب ان کا بیٹا 1 ہائیڈ پارک ایک گھر ہے اس کا لنڈن میں، $50 ملین کا گھر ہے، $50 ملین، تقریباً 700-800 کروڑ روپے کا گھر ہے۔ کدھر سے آیا پیسہ یہ؟ پھر ان کے اور پراپرٹیز ہیں۔ یہ تو خیر یہ تو تھوڑا سا ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ڈسکلوجر آیا ہے پیناما کے اندر، یہ جو 3 کمپنیز کے نام آئے ہیں جس میں مریم بچوں کے نام آ گئے، یہ تو تھوڑا سا پیسہ ہے، باقی ان کی پراپرٹیز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جی ہم نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہوا ہے۔ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ مریم نواز ٹی وی کے اوپر آ کے کہتی ہیں کہ میری یا میری خاندان نے پیسے کمایا، کچھ بھی اثاثہ باہر نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد ان کے بھائی آ کے کہتے ہیں، یہ بھی کوئی چند ہفتے پہلے، کہ الحمدللہ 3 کمپنیز مریم کی اور وہ بینیفیشری ہو نظر آئے۔ یہ بھی اس میں بھی آ گیا۔ حسین شریف نے میرے خیال میں اس لیے کیا کیونکہ انڈین ایکسپریس کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے جب انکشاف ان کو دیکھا، یہ چیزیں آ رہی تھیں، انہوں نے ان سے کہا جی آپ کی 3 کمپنیز ہیں۔ حسین شریف کو تب پتہ چل گیا کہ اب یہ باہر نکلنے لگا، میڈیا میں آنے لگا، تو انہوں نے پہلے ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ ہماری 3 کمپنیز ہیں۔
کہ مریم شریف نے اس سے پہلے کہا ہوا تھا کہ ہمارا، میرا بھائیوں کا، باپ کا، کسی کا کوئی پیسہ باہر نہیں ہے، کوئی ایسا. آپ کا خیال ہے حسین نے اس لیے اس کو مان لیا کیونکہ میڈیا کے یہ جرنلسٹ جو تحقیق کر رہے تھے انہوں نے کویسچنز پٹ کیے کہ آپ کا نام آ رہا ہے، آپ کا رسپانس کیا ہے، تو ان اینٹیسپیشن اسے پری ایمپٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کمپنی میری ہے. بالکل، یہ انڈین ایکسپریس میں آیا ہے. انڈین ایکسپریس کا آپ آرٹیکل مضمون پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے ٹیلی فون کر کے حسین سے پوچھا کہ یہ آپ کی 3 کمپنیاں ہیں، یعنی انہوں نے کہا جواب نہیں دیا انہوں نے. تو تب میرے خیال میں انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا یہ اب انہوں پتہ چل گیا، تو انہوں نے پھر یہاں ٹی وی پہ میرے خیال میں کسی پروگرام کے اوپر آ کے کہہ دی کہ جی ہاں الحمدللہ میری 3 کمپنیز ہیں. اب یہ سارا کچھ تو کھل کے سامنے آ گیا خان صاحب، لیکن ایز اپوزیشن پارٹی آپ کیا چاہیں گے کہ کون سے ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا رول بنتا ہے اسے پروب کرے؟ پوری دنیا میں یورپین کنٹریز ساروں میں میسی کو وہ پروب کر رہے ہیں، امیتابھ کو پروب کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، آئیکنز ہیں. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، میں آج پڑھ رہا تھا کہ جو ہندوستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے فوری طور پہ ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر FBR کے بھی لوگ ہیں، وکیل بھی ہیں، ججز بھی ہیں، اور وہ کمیٹی اب 25 تاریخ تک ان کو جواب دے گی جو جتنے ہندوستانوں کے نام آئے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہاں ان کے ترجمان عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. ایک تو میں حیران تھا، یہ ان کے کم از کم کوئی عقل مند آدمی لے ہیں، وہ پرویز رشید، وہ کہتا کہ عمران خان کا یہ جو گھر ہے بنی گالا کا، یہ بھی پتہ نہیں کیا کوئی، کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پیسے کا. وہ میں کہتا ہوں نا کہ ایسے نادان دشمن سے تو عقل مند، یعنی اس طرح نواز شریف کے نادان دوستوں سے عقل مند دشمن بہتر ہے. میرا تو باہر کا کمایا ہوا پیسہ لنڈن میں نے کرکٹ کی کمائی سے 40 سال پہلے فلیٹ وہ بیچ کے بینک سے پیسے لے کے پاکستان آئے. میری طرح کے لوگوں نے، ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں، اوورسیز پاکستان کی ریمیٹنسز پہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس پہ پاکستان چل رہا ہے. 19 ارب ڈالر ہے ہر سال کا. یہ جو نواز شریف کا جو آیا ہے اور ان کی فیملی کا ہے، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہاں سے پیسے چوری کا، ٹیکس کی چوری کا یا کرپشن کا، یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر جاتا ہے، ریکارڈ نہیں کرتے، ڈکلیئر نہیں کرتے ایسٹس، وہاں باہر جاتا ہے. باہر بڑے بڑے پراپرٹیز میں. اب سوچیں کہ یہ کدھر سے حسین شریف نے کون سی بزنس کی کہ 50 ملین پاؤنڈ کے گھر میں رہ رہا ہے، 700 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہا ہے؟ کون سی بزنس کی؟ یہ یہیں سے پیسہ گیا نا. تو اب یہ پھنس کیا گئے ہیں. میں آپ کو جو اب پرابلم کیا ہو گیا ان کے لیے، پہلے تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ جناب یہ کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے، تو انٹرنیشنل انکشاف ہو گیا. دوسری چیز یہ اب دنیا کے اندر شور مچ گیا. ہندوستان میں اب 25 تاریخ کو رزلٹ آ جائے گا. باقی آسٹریلیا میں شروع ہو گیا انویسٹیگیشن، نیوزی لینڈ میں شروع ہو گئی، فرانس میں شروع ہو گئی ہے. آئس لینڈ کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے لوگ پبلک سڑکوں پہ آ گئے، اس کا نام آ گیا، انہوں نے کہا ریزائن کرو. گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے لوگوں نے. آپ کے کیا ارادے ہیں؟ وہ تو گیا نا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کبوتر آنکھیں بند کر دے گا روشنی کے سامنے تو چلا جائے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال دیکھی ہو تو آپ کو دیکھ کے کوئی دوبارہ جذبہ جاگا؟ آپ نے بڑا ٹائم گزارا ڈی چوک میں، کوئی دوبارہ جذبہ بیدار ہوا ہے آپ کا؟ ندیم دیکھیں، میں تو اللہ کا شکر ادا اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ الحق ہے. میں یہ ساری چیزیں اب سے نہیں، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا، لیکن اب یہ جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب یہ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ نہیں، میں کہوں یہ کیا، کیونکہ میں نے تو ان سے جواب طلب کرنے ہیں. آپ جواب طلب کریں گے؟ میں اسمبلی میں جا رہا ہوں. ہماری پارٹی نے پوری کمیٹی بنا دی ہے، اس میں ہمارے وکیل ہوں گے، اکاؤنٹنٹس ہوں گے. ہم پورا بیٹھ کے اب یہ انکشاف کریں گے، دیکھیں گے، پروب کریں گے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ مریم کا تو جو کیپٹن صفدر ہیں وہ تو پھنس گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کیا. ان کی 3 کمپنیز ہیں اور 3 کمپنیز ہیں 20 سال سے، تو ان کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی بیوی کی. یہ تو آپ کو الیکشن کمیشن کے سامنے کرنا چاہیے. وہ پھنس گئے ہیں. میاں صاحب کے بچے ہیں، ان کو بتانا چاہیے تھا. کیوں نہیں انہوں نے؟ اچھا، بچوں نے کون سی بزنس کی تھی جو وہ اربوں پتی بن گئے وہاں جا کے؟ تو میاں صاحب کا اب سب کو پتا چل گیا کہ میاں صاحب نے اپنا پیسہ اپنے بچوں کے نام بات کر دیا. 3 اداروں کا رول بنتا ہے، نیب کا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، الیکشن کمیشن آف پاکستان، FIA کا. کیا مانگیں گے جواب؟ چودھری نثار کے اوپر اب ہے کہ پروب کریں. ہندوستان میں پروب ہو رہا ہے. چودھری نثار سے انٹیریئر منسٹر سے توقع رکھتے ہیں کہ اپنے پرائم منسٹر کو پروب کریں. اب دیکھیں نا، یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیا چودھری نثار نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں آخرت میں نواز شریف کو جواب دوں یا اللہ کو جواب دوں. یہ اب انہوں نے پوچھنا ہے. میں تو نون لیگ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں سارے،
اب کیا یہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کریں گے جب پتہ ہے کہ ان کو نواز شریف کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اب آپ پبلک کو بتائیں کہ اپنا سارے اثاثے ڈکلیئر کریں؟ خان صاحب میرے خیال میں آپ کو نیب کے باہر جا کے کھڑا ہونا چاہیے اور نیب کے چیئرمین سے پوچھنا چاہیے. 2 کیسز میں نیب سے میاں صاحب کی بریت ہوئی نیب کورٹ سے, اور دونوں میں بریت کو کانٹیسٹ نہیں کیا نیب نے. 15 دن میں اپیل کر سکتے تھے, اور بریت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا کیس فارغ 20 سال سے پڑا ہوا. میں نیب کے چیئرمین سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ فیصلہ اس نے آج کرنا ہے ساری قوم کے سامنے کہ کیا آخرت میں اس نے نواز شریف کو جواب دینا ہے یا اللہ کو جواب دینا ہے. ساری قوم اب اس کے دیکھے گی کہ نیب کا چیئرمین کیا کرے گا. اب تک تو مکمکا دونوں پارٹیز میں انہوں نے اس کو نیب کا بھی مکمکا ہے. دیکھیں یہ جنرل ضیاء الحق کے ADC تھے, میں پتہ نہیں وہ بڑے تگڑے آدمی ہوں گے, لیکن اس زمانے سے ابھی تک قائم ہے. آپ کو چیئرمین نیب لگایا گیا, فوجی آدمی ہے, اس کو کچھ تھوڑا بہت رکھ رکھا ہونا چاہیے. کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا ایشوز کو؟ اب ساری آنکھیں, میں کہہ رہا ہوں ساری نظریں, ہم نے تو نیب والے سے بھی پوچھنا. الیکشن کمیشن وہ بتائیں جناب آپ کے پاس ایسٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں نواز شریف کے, کہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں چیزیں. آپ نے جب الیکشن کمیشن میں ایسٹس ڈکلیئر کرتے ان کو نیب کے سامنے تو سیدھا سیدھا کیس ہے. تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب آپ پارلیمان کا فلور استعمال کریں گے یا ڈی چوک کو استعمال کریں گے, یہ بتائیے آج. دیکھیں جی, پہلے تو جس طرح ڈی چوک میں ہم گئے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے سارے قانونی راستے پہلے گئے. ہم سپریم کورٹ گئے, الیکشن کمیشن گئے, ٹرائیبیونلز گئے, پارلیمنٹ گئے. 1 سال تک جاتے رہے. جب ہمیں انصاف نہیں ملا پھر ہم ڈی چوک پہ پہنچے. اب ہم پھر وہی راستہ اختیار کریں گے. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں چاہتے, کوئی لوگوں کو یہ نہ تاثر ملے کہ پاکستان کے لوگوں کو, عوام کو میں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. ہم نیب سے بھی ڈیمانڈ کریں گے, ہم الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کریں گے, ہم پاکستان کے سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں اس کے اوپر. اگر ہندوستان میں ایکشن لیا جا رہا ہے, پاکستان کا پرائم منسٹر کیونکہ خود ملوث ہے اس لیے ایکشن ہی نہ لے رہا, نہیں تو یہ کیوں نہیں لے رہا. اگر پرائم منسٹر موڈی کہہ رہا ہے کہ ایکشن لو تو یہاں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ساری دنیا میں ایکشن لیا جا رہا ہے, یہ کیوں چپ کر کے بیٹھے؟ بلکہ غلط بہانے الٹی, ایک کوئی جھوٹ بول رہا ہے, دوسرا کوئی جھوٹ بول رہا ہے, ترجمان تیسرا کوئی جھوٹ بول. ان کے جو ترجمان بھی ہیں ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے, یعنی ان کے ضمیر مر گئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ غریب قوم ہے, یہ بھوکی ننگی قوم کے پیسے چوری کر کے باہر جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ندیم, 750 ارب روپے کی پاکستانیوں نے 3 سال میں دبئی میں پراپرٹیز لی ہیں. 750 ارب روپے کی, یعنی 7.5 ارب ڈالر اس ملک سے باہر گیا ہے. ایک طرف آپ IMF سے قرضے لے رہے ہیں, قرضے واپس کرنے کے لیے قیمتیں بڑھا رہے ہیں, ڈیزل کے اوپر 100% ٹیکس لگا رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر ٹیکسوں کی بارش ہے, غریب کو غریب کر رہے ہیں, لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے, کسان پسا ہوا ہے, مزدور برا حال ہے. دوسری طرف یہ صاحب اقتدار یہاں سے بڑے بڑے پروجیکٹس, میٹرو, وہ اورنج ٹرین دگنی قیمت پہ بنتے ہیں, جو باہر بنتے ہیں آدھا پیسہ باہر چلا جاتا ہے ان کے بینک اکاؤنٹس پہ. کوئی ان کو پوچھے گا؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ندیم کہ میں نے تو نہیں پیچھے ہٹنا. میں پہلے لیگل راستے دیکھوں گا. میں جس طرح میں اللہ کو جواب دوں, میرے اوپر ذمہ داری ہے, پاکستانی میری پارٹی ہے, میں پوری طرح ان کو پیچھے اسمبلی میں بھی جاؤں گا, ڈیمانڈ کروں گا کہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرو. نون لیگ کے لوگوں کو کہوں گا کہ اپنے ضمیر کو جاگو, جاگو, اپنے جو اندر سوچ ہے اس کو جگاؤ اور پوچھو. لیگل آپشنز نواز شریف سے پوچھو کہ اپنے کدھر سے آپ کے بچوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے, اربوں پتی کیسے بن گئے؟ کیا آپ بتائیں نواز شریف کہ آپ میاں صاحب کیا, میں بچوں کا مقروض ہوں, میں بچوں مجھے پیسے بھیجتے, میرا تو گزارا ہی نہیں ہے. 5,000 روپیہ ٹیکس دیا میاں صاحب نے 5-6 سال پہلے. شوگر ملز ان کی ہیں. اچھا, اپنی شوگر مل سے ڈیویڈنڈز ہی نہیں ڈکلیئر کرتے. یعنی جب لیگل آپشنز ایگزاسٹ کر لیں گے خان صاحب تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی کروں گا, ڈی چوک ہوگا یا کچھ اور وہی کروں گا جو کہ جمہوریت میں ہمارا ہر شہری کو حق ملتا ہے. ایک جمہوریت میں پرامن احتجاج, اور احتجاج شروع ہوں گے, چھوٹے شروع ہوں گے, بڑھتے جائیں گے, اتر چل جائیں گے, جب ان کو آخر میں جانا پڑے گا. آپ کا آغاز ہوگا اسمبلی کے فلور سے. جی, آپ توقع رکھیں گے نیب, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, FIA سے, لیکن اگر وہاں سے کچھ نہیں ہوا, ہل جل نہ ہوئی, تو پھر الٹیمیٹلی آپ احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے. میں ندیم یہ کیوں کروں گا؟ 2 چیزوں سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں. یہ نواز شریف اور آصف زرداری کے آنے سے پہلے ہر پاکستانی کے اوپر 35,000 روپیہ قرضہ تھا. آج ہر پاکستانی کے اوپر 1,20,000 روپیہ قرضہ ہے.
صرف 7-8 سالوں میں انہوں نے اس ملک کو مقروض کر دیا ہے. غریب ہو گیا ہے, چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا ہے. ہمارے اوپر ہم اللہ کو جواب دیں, ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ اس قوم کو جو جس طرح لوٹا جا رہا ہے, یہ وقت ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں اپنے ایسٹس. آپ بتائیں 2 چیزوں سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے, ٹیکس کی چوری, ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتا یہاں, سارا ٹیکس عوام سے اکٹھا کیا جاتا ہے مہنگائی کر کے, اور دوسرا کرپشن. یہاں کی نیب کہتی ہے کہ دن کی کرپشن, ندیم دن کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے, ہر روز کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے. سوچیں یہ آپ کرپشن بچا لیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, ہم ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم اس ملک کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم عدالتوں میں انصاف دے سکتے ہیں, لیگل ایڈ دے سکتے ہیں, ہم کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں. خان صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. خان صاحب آپ کی جماعت اس پہ مثال بن سکتی ہے, ہاؤس میں جائیے, اپنے جتنے ایسٹس ہیں وہاں ٹیبل کریے اور ٹیکس آڈٹ کے لیے خود کو پیش کریے کہ آپ سب کا ٹیکس آڈٹ ہو, جو آج تک ہوا نہیں ہے. جو بندہ کہتا ہے میری انکم 60,000 روپیہ مہینہ ہے, 200 روپیہ ٹیکس کٹا ہے, اس کو اب مان لیتے ہیں اس نے ٹیکس ڈکلیئر کر دیا. نو ٹیکس آڈٹ. ٹیکس آڈٹ کے لیے مثال بنیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, چیلنج قبول کریے, ہاؤس میں جا کے خود کو پیش کریے, اپنی جماعت کو پیش کریے, اور ساتھ نون لیگ کو مطالبہ کریے کہ وہ بھی پیش کریں. جی میں آپ کو عرض دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو کروں. دیکھیں آپ اس ملک میں کس چیز کا شور مچا رہا ہوں, اثاثے ڈکلیئر کرو, اپنے حقیقی اثاثے ڈکلیئر کرو, بے نامی کو آؤٹ لاؤ کرو, بے نامی کو غیر قانونی کرو. آپ اگر اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے آپ ٹیکس بچا ہی نہیں سکتے. میں نے اپنے سارے اثاثے ڈکلیئر کر کے ویب سائٹ پر ڈالے ہیں. میں کہتا ہوں جو میرا پیسہ میرے نام پہ ہے, سارا پیسہ میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے, میرے نام پہ ہے, پاکستان میں ہے. میں نے باہر سے پیسہ کمایا, میرا سارا پیسہ پاکستان ہے. تو میں نے پاکستانی سٹیزن, میں چاہتا ہوں آپ کا ٹیکس آڈٹ ہو, مجھے پتہ چلے عمران کتنا کماتے ہیں اور کیسے ایسٹس بنائے, ہونا چاہیے. میری بات سنیں جی, سب سے پہلا قدم ہے اثاثے ڈکلیئر کرنا. جب آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں نا, نیکسٹ سٹیپ ہے ٹیکس آڈٹ. آپ بچا ہی نہیں سکتے ٹیکس. میں اگر یہ میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں اور میرے اثاثے جب اوپر جا رہے ہیں تو مجھے بتانا پڑے گا کہ کدھر سے میرا پیسہ آیا, مجھے بتانا پڑے گا نا کہ آمدنی, سورس آف انکم کیا ہے. اس لیے یہ ساری دنیا میں آپ پہلی چیز اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ کیوں شریف خاندان کے اوپر میں بڑی دیر سے شور مچا رہا ہوں اثاثے ڈکلیئر کرو, اپنے نام پہ کچھ نہیں ہے, سارے پیسے باہر ہیں, باہر بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, اپنے نام پہ نہیں, کمپنیز آف شور کمپنیز پیسے چھپائے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے جائز طریقے سے پیسہ کمایا ہے, اگر یہ ٹیکس دیتے ہیں تو اپنے نام پہ کیوں نہیں پیسہ رکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی پارلیمنٹیرینز کا ٹیکس آڈٹ کیا جائے, پوری پارلیمنٹ کا؟ ہم کہہ بیٹھے ہیں, اسد عمر نے بل سبمٹ کیا ہوا ہے, مطالبہ کریے ہاؤس میں جا کے. میں نے جا کے پہلے اسد عمر نے بل کیا کہ آپ سارے پارلیمنٹیرینز بتائیں کہ ان کے ساتھ سے کتنا ٹیکس کتنا دیتے ہیں. یہ اسد عمر کا بل ہے پارلیمنٹ میں. اچھا وہ سنے نا اسپیکر, میں نے جا کے شور مچایا پارلیمنٹ میں, اس کے بعد کمیٹی بنی. وہ اب 1.5 سال ہو گیا کمیٹی بنے کو. مجال ہے کہ وہ کمیٹی بیٹھ جائے, وہ بیٹھتی نہیں ہے کیونکہ یہ سارے اپنے ٹیکس چھپا رہے ہیں. نیشنل ایشوز ہیں جس میں اپوزیشن پارٹی کے طور پر آپ کو اپنا وزن ڈالنا پڑے گا اور متواتر ڈالنا پڑے گا, 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن, تبھی کام آگے چلے گا. دیکھیں جی میں آپ بتاؤں نا کہ اگر پارلیمنٹ ایک امپاورڈ پارلیمنٹ ہوتی تو یہ جو ہم نے اسد نے جو بل پاس کیا, اسد عمر نے, کہ اپنے اثاثے اور اپنے ٹیکس ڈکلیئر کریں پارلیمنٹیرینز, وہ ابھی تک بل نہیں, 1.5 سال سے بل. یہ وہ پارلیمان ہے جس پہ چند سال پہلے 67% لوگ ٹیکس فائلرز ہی نہیں تھے, اور اب وہ ٹیکس دیتے ہیں جو قومی اسمبلی سے تنخواہ ملتی ہے, کہتے ہیں ہم نے ٹیکس دے دیا ہے. تو یہ تو ظلم ہے. خیر پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور سٹیپ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہ سے بڑا ظلم ہے. دیکھیں یہ ظلم اس طرح ہے کہ آپ اگر پیسے والے لوگ, سارا پاکستان میں ٹوٹل ٹیکس پیئر کتنا ہے, 20 کروڑ عوام کے اندر کتنا ٹیکس پیئر ہے, مشکل سے 7 لاکھ. وہ کون سا ملک چل سکتا ہے ایسے؟ آپ کیسے ملک چلا سکتے ہیں جب ٹیکس نہیں اکٹھا ہوتا؟ اب ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا ہوتا؟ سب سے پہلے ہمارے لیڈر ٹیکس نہیں دیتے, ہمارے پرائم منسٹر ٹیکس چوری کرتے ہیں. یہ اب سارا سامنے آ گیا نا, یا یہ کرپشن کی چوری, یا چوری ہے ویسے, یا ٹیکس کی چوری ہے. اس لیے چھپا رہے ہیں نا کہ یہ پینما میں ادھر کمپنیز کے اندر, اس لیے اپنے ساتھ چھپا رہے ہیں. کے 2 ہی مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ وہ پیسہ گھمائے, پتہ نہ چلے. تو جب آپ کی لیڈر, آپ کے پرائم منسٹر ٹیکس نہیں دیتے, دوسری طرف اپوزیشن لیڈر ٹیکس نہیں دیتے, اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے نام پہ پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اب منی لانڈرنگ کرتے ہیں. اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ ہے منی لانڈرنگ کے اوپر.
اچھا وہ کہتے جی جبری طور پہ میرے سے کروائے، تو چلیں وہ انویسٹیگیٹ تو کر رہے ہیں نا، انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں منی لانڈرنگ میں کہ کس کس کے نام پہ یہاں سے پیسہ بھجوایا گیا، وہ انویسٹیگیٹ تو کر سکتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں سارے. اس لیے نہ ہم یہاں ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں، نہ یہ دیتے ہیں، نہ لوگ دیتے ہیں، پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا، قرضے پہ قرضے لے جا رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ سے سو موٹو کا مطالبہ کریں گے کیونکہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں اس سے بڑا کیس تو فال ہی نہیں کر سکتا جتنا بڑا یہ کیس ہے. میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ، اللہ کرے کہ سپریم کورٹ میں سمجھ آ جائے کہ ہم نے بھی، ہمارا بھی رول ہے، یہ انصاف کا ادارہ ہے، سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ہے، اور وہ یہ سوچ جائیں کہ دیکھیں اس ملک کے، یہ ان کے بچوں کے لیے ملک ہے، یہ ملک کیا بچ جائے گا کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو، باقی غریبوں کا سمندر ہو. پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حیثیت سے آپ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پاناما پیپرز کی تحقیق کے لیے وہ سو موٹو لیں اور پوری قوم کو سچائی بتائیں؟ ندیم میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ کیا وہ ملک بچ سکتا ہے جدھر تھوڑے سے امیر لوگوں کا ایک جزیرہ ہو، غریبوں کا سمندر ہو؟ کتنی دیر یہ ملک بچے گا؟ اور میں ان سے یہ پوچھتا، اور مجھے حضرت علی کا قول یاد آ گیا، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سپریم کورٹ جو بھی انصاف والے ادارے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے، ان کی زیادہ پوچھ ہوگی آخرت میں. اچھا، اپوزیشن جماعتوں میں محترمہ بہت بڑی لیڈر تھی مرحومہ، میں ان کا نام لینے سے بھی گریز کرتا ہوں، لیکن چلیں باقی دو جو ہیں اس میں رحمان ملک کا نام ہے، اس میں ایک ان کے بھتیجے ہیں حسن جعفری، اس کا نام ہے، پیٹرو لائن کمپنی وہ اس کا نام بھی آ گیا. لیکن جن لوگوں کے نام آئے ہیں، سیف اللہ کے نام ہے، کل کو کسی کی سیاسی طور پر آپ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا پڑتا ہے نواز شریف صاحب پہ دباؤ بڑھانے کے لیے، تو چلیں گے ساتھ؟ دیکھیں پالیٹکس میں ندیم اس طرح ہوتا ہے کہ اگر اب یہ ایشو آ گیا، جو بھی اس ایشو میں ہمارے ساتھ چلے گا کہ آپ انکشاف کرو، یہ ایسٹس ہیں پورے پروب کرو، سارے ایسٹس اپنے ڈکلیئر کرو، جو بھی اس ایشو میں آنا چاہتا ہے اس کو آنا چاہیے. کیونکہ میں ندیم پھر سے کہنا، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اس ایشو پہ اگر ساتھ دے تو آپ کا خیال ہے کہ نیشنل ایشو ہے، ساتھ چلنا چاہیے؟ جو بھی ساتھ دے. دیکھیں ندیم ہم چاہ کیا رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی الیکٹرل الائنس تو نہیں ہو رہی نا، یہ ایک ایشو ہے جو پاکستان کی فیوچر کو متاثر کرتا ہے، اور ایشو یہ ہے اٹس اے نیو عمران خان جو نیشنل ایشوز پہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ساتھ چلتی ہے اور نیشنل ایشوز تو ہی از ولنگ ٹو ٹیک دیم along. ٹھیک ہے آئیے. میں تو الیکشن انہوں نے جو دھاندلی کر کے 2013 کے الیکشن ہرایا ہے لوگوں کو اور یہ جیتے ہیں، میں تو تب بھی تیار بیٹھا تھا کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن انویسٹیگیشن نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ آج ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا نیشنل ایشو ہے کہ آپ کی ایلیٹ جو اس ملک کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ یہ صرف اب یہ اگر یہ آگے جب جائے گی پروب، یہ صرف نواز شریف کے ایسٹس نہیں ہیں، یہ جتنی بھی رولنگ ایلیٹ ہے جنہوں نے اپنے نام پہ کچھ رکھتے نہیں ہیں، ملک میں پیسہ چوری کر کے باہر بھجوا دیتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اب صرف پھر سے 750 ارب روپے کی دبئی میں پراپرٹی لیا 3 سالوں میں. یہ کون لوگ ہیں؟ تھوڑا سا ایک سٹیپ اور آپ کو آگے لے کے جاؤں، جتنے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے، ان کا تو حال آپ نے درست طریقے سے بیان کر ہی دیا. ایک بڑی پاپولر سپورٹ ہے پاکستان میں، جو کسی زمانے میں 92 میں آپ نے پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتوایا. گلی محلوں میں بچے کھیلتے ہیں، جب پاکستان ٹیم جیت گیا خوشیاں منائی جاتی ہیں، خاص طور پر جب انڈیا سے جیتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہار جائیں تو کوئی بندہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہا ہوتا ہے، کہیں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. ہوا کیا ہے؟ کرکٹ کے ساتھ تباہی ہو گئی. کرکٹ سے وہی ہوا ہے جو سارے پاکستان کے اداروں سے ہو رہا ہے. یعنی اچھا ندیم یا مجھے کہیں کہ چلے پی آئی اے بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیل مل بڑی اچھی چل رہی ہے، وابڈا بڑی اچھی چل رہی ہے، ملک کے اور ادارے اچھے چل رہے ہیں، تو میں کہوں کہ اچھا واقعی کرکٹ بڑا افسوس ہو رہا ہے کرکٹ ٹھیک نہیں چل رہا. سارے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے کرونیزم سے، سفارشیوں سے. وہ لوگ جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، میرٹ پہ نہیں آتے تھے لوگ، میرٹ کا قتل عام ہوا، لوگوں کو اوپر لے گئے، پھر ان اداروں کو فنکشن بھی نہیں کرنے دیا. پہلے کمزور لوگوں کو، سفارشیوں کو، کرپٹ لوگوں کو اداروں کے اوپر لے کے آئے، پھر ان اداروں کو کھوکھلا کیا گیا. ہمارے سامنے اسٹیل مل 8 سال پہلے اسٹیل مل کا پروفٹ تھا 8 ارب روپیہ اسٹیل مل میں پڑا تھا. آج اسٹیل مل بند پڑی ہے 200 ارب روپے کا نقصان کر کے. تو کیا ہوا؟ وہ اسٹیل مل چل رہی تھی، انہوں نے اوپر لوگ لے کے آئے، اس میں سے پیسہ بنایا. تو اسی طرح باقی ادارے. کرکٹ میں تو پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ سے اختیار لے لیا، خود پیٹرن ان چیف بن گیا، اپنی مرضی کے بندے لگا لیے. کیوں سارا کچھ کیا؟ کیوں؟ میاں صاحب نے پہلے تو کرکٹ کے پیٹرن بن گئے،
اچھا پیٹرن بن گئے تو میاں صاحب آپ ذمہ داری بھی تو لو نا, جو کرکٹ کا بیڑا غرق ہوا ہے. اب ذمہ دار کھڑے ہونا کہیں کہ میں پیٹرن ہوں کرکٹ کا. آپ نے پیٹرن بن کے انہوں نے نجم سیٹھی کو کرکٹ کا ہیڈ بنا دیا. میں سب سے پہلے میاں صاحب سے سوال پوچھتا ہوں کہ پہلے تو آپ اس قوم کو بتائیں, کیونکہ یہ قوم بیچاری, جو مجھے اتنی تکلیف ہوئی جب ہندوستان سے ہار کے میں واپس آیا یا تو جو لوگوں کا حال تھا, قوم کو بتائیں کہ آپ نے کس بیسس پہ نجم سیٹھی کو کرکٹ کا بورڈ کا ہیڈ بنایا. ایک الیکشن فکسر کو آپ نے کرکٹ کا ہیڈ کیا کرکٹ فکس کرنے کے لیے بنایا تھا؟ یعنی چلے اچھا اگر نجم سیٹھی کو کرکٹ میں لے کے آئیں کہ میچ فکسنگ ختم, کیونکہ انہوں نے الیکشن فکسنگ کی تھی, تو چلو یہ میچ فکسنگ ختم کر دیں, وہ تو میں مانتا ہوں. لیکن کرکٹ بورڈ کا ہیڈ ایک اس آدمی کو بنانا جس کو کیا ایکسپیرینس ہے. آپ ندیم کہیں بھی نوکری ڈھونڈنے جائیں, آپ سے پہلی چیز پوچھے گا کہ ندیم صاحب آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے. آپ کا خیال کیا ہے نواز شریف صاحب نے اس کا کیا جاب ہے؟ اس کا جاب ایکسپیرینس الیکشن فکسنگ کے علاوہ, چلو صحافی تھا, تو میاں صاحب نے کیوں لگایا پھر؟ میاں صاحب نے اس کو صرف ایک وجہ سے لگایا, یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے مدد کی میاں صاحب کی 2013 کی الیکشن کی دھاندلی میں. اس نے دھاندلی کروائی ہے اور اس کے لیے اس کو اچھا پہلے بنا, عدالت میں ہوا, اس کو نکالا, عدالت نے اس کو فارغ کیا, پھر سے اس کو میاں صاحب نے بنا دیا. یعنی اتنا احسان مند تھے میاں صاحب, کیونکہ انہوں نے اتنی مشکلوں سے اتنی مدد کی میاں صاحب کی, کہ دوسری دفعہ پھر اس کو بنایا. اب نجم سیٹھی, اب یہ ذرا وقار یونس کی رپورٹ پڑھیں, انتخاب عالم کی رپورٹ پڑھیں. اب جب یہ رپورٹیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کرکٹ بالکل ہی یعنی فری فار آل ہوا ہے. 2 پاور سینٹرز بنا دیے میاں صاحب نے, ایک طرف شہریار خان وہ ایک طرف کھڑا ہے, ایک طرف نواز یہ نجم سیٹھی. دو پاور لیس سیریمونیل ہیڈ تو ہے, لیکن پاورز باور ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس ہے. اس کو ایک سیریمونیل ہیڈ بنا کے نجم سیٹھی کو ساری پاور پکڑا دی. اب بتائیں کہ یہ پاکستان کرکٹ کی تباہی ہوئی ہے, اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا. اب ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ پلیئرز کو لڑا رہے ہیں آپس میں. اچھا جی کپتان نکال دو جی, وہ کوچ کو نکال دو جی, دیکھیں جی سلیکٹرز کو کر دو. ان کو نکالنا اس طرح ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کرنا ہے. کینسر جو پھیل رہی ہے, کرکٹ کی تباہی ہے, سٹرکچر تباہ ہوا ہے, اوپر آپ نے ایک سفارشی کو بٹھا دیا. کون ہے کرکٹ بورڈ میں کینسر کون ہے؟ نجم سیٹھی. اس کا کیا کام ہے کرکٹ میں؟ مجھے بتائیں نا, اس کو کیا ایکسپرٹیز ہے اس کی. اس وقت اگر پاکستان کرکٹ کو میں نے اگر ٹھیک کرنا ہے تو میں لے کے آؤں احسان مانی جیسا آدمی, جو کہ آئی سی سی کا ہیڈ رہ چکا ہے. آپ کے پاس اویلیبل ہے ایک آدمی جس کی انٹیگریٹی ہے, جو ایک کیلیبر کا آدمی ہے, جو مینجمنٹ جانتا ہے, اس کو میں لے کے آؤں, اس کے نیچے کرکٹ سٹرکچر کو ٹھیک کروں. دیکھیں ندیم, جب تک ہم پاکستان کے کرکٹ کے ڈھانچے کو ٹھیک نہیں کریں گے, میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں تو فاصلہ بڑھتا رہے گا, وہاں سے تو ہم ہاریں گے. مجھے ڈر ہے افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہارنا شروع کر دیں. خان صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. شاہد افریدی کو تو آپ کے مشورے بھی کام نہیں آئے, آپ تو انہیں سمجھا سمجھو کے آئے تھے, لیکن پتہ چلا وہ اس دن انڈیا کے خلاف پہلے سے بھی برے طریقے سے آ گئے, ہاتھ پاؤں ہی بھول گئے ان کے جا کے. دیکھیں مشورہ کہتے ہیں خان صاحب نے کہا تھا اوپر آؤ, تو وہ اتنی سپننگ وکٹ جہاں بلہ ان کا گیند ادھر ہوتی تھی, بلہ ادھر ہوتا تھا, وہ نمبر 3 پہ آ گئے. یہ بات آپ نے کہی تھی شاید افریدی. میں نے ایک آپ کو بات, دیکھیں مشورہ تو ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے, اس کے اوپر پھر عمل کرنا ہوتا ہے. اور مشورہ کوئی ایک فارمولا, کوئی گولی نہیں دے دیتا کہ اسے جیت جائے. ایک دیکھیں جو کوچ کا کیا کام ہوتا ہے, وقار یونس کا کیا کام ہے. کوچ کا کام ہوتا ہے اسٹریٹجی بنانا, کیپٹن کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا. اب وہ آپ اگر کوچ اتنے اچھے ہوں تو کوچز میچز جتا دیں. اب دنیا میں کوئی میچز جیتے ہیں, مثلا آسٹریلیا جب گریٹ ٹیم تھی تو سٹیو واک کیپٹن تھا, پاکستان ٹیم تھی ایک وقت پہ, ہماری ٹیم تھی تو کیپٹن کو لوگ یاد کرتے ہیں. ویسٹ انڈیز تھی تو کلائیو لارڈ کو یاد کرتے ہیں. آسٹریلیا اس سے پہلے تھی ایئن چیپل کو یاد کرتے ہیں. ایک وقت پہ مائک بریلی تھا. کوئی کوچ کو نہیں یاد کرتا. اب یہ دھونی کی وجہ سے اس کو یاد کرتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا تکڑا کیپٹن تھا. اس لیے کیپٹن سے لوگ ٹیموں کو یاد کرتے ہیں, کوئی کوچ سے نہیں یاد کرتا. کوچ تو صرف مشورہ دے سکتا ہے. کرکٹ کی جو کیپٹنسی ہے وہ لیڈرشپ چاہیے.
کرکٹ کا جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو لیڈر ہونا پڑتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ ایک ٹیم کو انسپائر کرتا ہے، لڑاتا ہے، پریشر لیتا ہے. فائٹنگ سپرٹ ہوتا تھا پاکستانی ٹیم میں، آخری بال پہ بھی جاوید میاں چھکا مار کے میچ جتا دیتا. یہاں وہ فائٹنگ سپرٹ ختم ہو گئی ہے. ہم آخری بال تک لڑتی تھی ہماری ٹیم، اب ہم سرنڈر کر رہے ہیں. اس کی وجہ دیکھیں، ایک وجہ ہے یہ کون سی کرکٹ برین ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس احمد کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے 3 کپتان بنا دیے ہیں پاکستان کے. ٹیسٹ میچ کا ایک کیپٹن، 50 اوور کا ایک کیپٹن، 2020 کا ایک کیپٹن. یہ کون سا آدمی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا میں ذرا برین ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ کس قسم کی برین؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، تینوں اندر آپس میں گروپ بن کے ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. امکانہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں کیپٹنسی جو ہوتی ہے نا کرکٹ کے اندر، وہ سب سے مشکل ہوتی ہے. اب جتنا آپ کنٹینیوٹی رکھیں ایک ٹیم میں، اتنا وہ ٹیم بیلنس بن جاتی ہے، کمبینیشنز بن جاتے ہیں. میں اگر کامیاب تھا تو مجھے اپنے سارے پلیئرز کا پتا تھا، یہ پلیئر پریشر میں ایسا کھیلتا ہے، یہ ہے، یہ ہٹ مارتا ہے، یہ روکنے والا ہے. مجھے کمبینیشنز پتا تھے. کرکٹ بورڈ توڑ کر پرائم منسٹر صاحب احسان مانی کا آپ نے نام لیا، ماجد خان، محسن، بڑے گریٹ پلیئر ہیں پاکستان میں ماضی کا، عبد القادر. کیا ان جیسے لوگوں سے ایک نیا بورڈ تشکیل دیں یا کیا کریں؟ دیکھیے جی، آپ کو اگر لوگوں کو لے کے آنا ہے نا، جو کرکٹ ساری دنیا میں بھی جانتا ہے، جس کو مینجمنٹ کی بھی سمجھ ہے، اور جو اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کرکٹ سٹرکچر ٹھیک کیسے کرنا ہے. 6 ٹیمیں لانی چاہیے. آسٹریلیا دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ آسٹریلیا کی دنیا کی تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیم ہے. کیوں ہے؟ ان کا سٹرکچر، ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر زبردست ہے. میں کھیلا ہوا نیو ساؤتھ ویل سے، ماجد خان کھیلا ہوا ہے کوئنزلینڈ سے. ان کا جو بھی وہاں کرکٹ کھیل جائے نا وہ سمجھ آتا ہے. کیوں آپ آسٹریلیا کو نیچے رکھ ہی نہیں سکتے. ان کا اتنا تکڑا سٹرکچر ہے، وہ بار بار اوپر آ جاتے ہیں. وہ ہم پاکستان آسٹریلیا کا سٹرکچر لے کے آئیں، 6 ٹیمیں لے کے آئیں، فرسٹ کلاس ٹیمیں، 6 فرسٹ کلاس ٹیم، علاقائی ٹیمیں ہوئیں، ان کے میچز کریں، نیچے کلبز ان کو فیڈ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے لیکن سٹرکچر ہی نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو بورڈ بدلنا پڑے گا نا، جو پروفیشنل بورڈ لے کے آئیں. احسان مانی، ماجد خان جیسے آدمی کو لے کے آئیں جس نے ساری دنیا میں کرکٹ پڑھا لکھا آدمی ہے. ان لوگوں کو اوپر بٹھائیں، ان کو کہیں کہ آپ پہلے سٹرکچر ٹھیک کریں، سٹرکچر پہلے ٹھیک کریں، اس کے بعد الیکشن کروائیں. جینوئن کلبز پہلے 6 ٹیمیں بنائیں، ان کے نیچے جینوئن کلبز لے کے آئیں، ان کے الیکشن کروائیں. ان الیکشن سے ایک الیکٹڈ چیئرمین لے کے آئیں. پرائم منسٹر کا کوئی کام کرکٹ کے چیئرمین کو سلیکٹ کرنا نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں بھی ملک کا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں بناتا. تو ادھر سے پولیٹیسائز ہو جاتا ہے، میرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نجم سیٹھی جیسے لوگ کبھی نہ آئیں کہ اگر صحیح معنی میں کلب سے اوپر سے الیکٹڈ ایسوسیشن وہ الیکٹ کروائیں اپنا چیئرمین. لیکن اس سے پہلے ان کو ایک بورڈ بنانا، ایک اوپر ایسے لوگ لانے پڑیں گے، ماجد خان جیسے، احسان مانی جیسے، جو کم از کم سمجھتے ہوں دنیا میں پروفیشنل اور صاف ستھرے لوگ. اچھا، یہ پروفیشنل اور صاف ستھرے والا سوال ہم یہ میچ فکسنگ والے اور کرکٹ فکسنگ سے واپس ہم سیاست کی طرف لے جائیں. پاناما کے اوپر اب عمران کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا؟ آپ نے ہاؤس میں جانا ہے اور وہاں سے پریشر بلڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی انتظار کرنا ہے کہ کب ڈی چوک میں دوبارہ جائیں گے؟ نہیں، میں پہلے تو ہم تو ڈیمانڈ کریں گے اب اس میں سے اگر ہندوستان میں انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں کہ میاں صاحب مغل اعظم ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ قانون سے اوپر ہے، کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر یہ ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پروب ہو. کیونکہ یہ ہم نے تو نہیں نکالا، یہ اپوزیشن نے تو نہیں کہا، یہ تو ایک انٹرنیشنلی انویسٹیگیٹو گروپ آف جرنلسٹ نے وہ جو ڈیٹا سامنے ہے اس میں سے چیزیں نکالی. زور آپ کا اس دفعہ پارلیمان کے اوپر ہے، یہ نہیں ہے کوئی سوچ کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ سے درخواست کریں. پارلیمنٹ، الیکشن کمیشن، وہ بھی بتایا انہوں نے اثاثے نہیں ڈکلیئر کی. نیب کا اصل ٹیسٹ ہے. آج اگر نیب نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب نیب کو بند کر دینا چاہیے. اس کا مطلب نیب صرف یہ بیچارے کمزور لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان سے پلی باغن، اچھا جی 100 روپیہ تم نے چوری کیا ہے، 30 روپیہ مجھے دو، 10 روپیہ میں جیب میں ڈالتا ہوں اور تم فارغ ہو جاؤ اور جا کے پھر چوری کرو. یہ کون سی نیب ہے؟ آج پکڑیں. اگر آج نیب اب اپنا کام نہیں کرتی، اس کو بند کر دینا چاہیے. آئس لینڈ کی مثال دیکھیں تو میرے خیال میں نیب، الیکشن کمیشن آف پاکستان، FIA کے آفیسز کے باہر آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اٹس اے گڈ اپرچونٹی فار یو. میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ہم دیکھیں گے لیگل طریقے، اس کے بعد پرامن احتجاج ایک ہمارا حق ہے، ایک جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے. تو میرے نوجوان تیار ہو جائیں، پھر سے ان کو پھر امتحان میں ڈالوں گا.
اور ڈالوں گا اس ملک کی فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے, اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے. کیونکہ اسی طرح اگر اس ملک کی رولنگ ایلیٹ یہاں سے پیسے چوری کر کے, ٹیکس چوری کر کے باہر پیسے بھیجتی رہی, دبئی میں بڑے بڑے محلہ رہتی رہی, لنڈن میں ان کے بڑے بڑے 700 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہا ہے حسین شریف, کدھر سے آیا پیسہ؟ تو جب تک ہم, ان کا کام ہے اب جواب دینا. نواز شریف کو ہم کہیں گے کہ اب جواب دیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اگر پرائم منسٹر ہیں, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ملتا آپ کسی اس ملک کو کسی کو جیل میں ڈالیں جب تک آپ اپنے ایسیسٹی ڈکلیئر کرتے ہیں. تو ان سارے 200 لوگوں کا کرنا پڑے گا, نواز شریف اکیلے کا نہیں, جن سب کا نام آیا ان سب کا پروو کرنا پڑے گا. سب کا کرنا پڑے گا, لیکن شروع تو نواز شریف سے ہوگا. اچھا اگر نواز شریف کا نہیں ہوگا تو باقیوں کا بھی نہیں ہوگا. دیکھیں نا, نواز شریف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو بھی بچائے گا, اگر اس کا ہوگا تو وہ سب کا ہوگا. لاسٹ ٹائم آپ ایک امپائر کی طرف انگلی اٹھایا کرتے تھے, وہ بڑے سوالیہ نشان بن گیا تھا کہ وہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. شیخ رشید کہتے تھے کسائی بھاگ گیا بعد میں, اب اس دفعہ کیا ہونے والا ہے؟ کسائی بھاگے گا, انگلی اٹھے گی, کیا ہوگا؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ امپائر کی انگلی نہیں اٹھی؟ میں نے پھر سے شروع کیا, میں نے کہا ایک پلان انسان بناتا ہے, ایک اللہ بناتا ہے. یہ اللہ کا پلان ہوا ہے, یہ ہماری طرف سے تو نہیں ہوا, یہ تو اللہ نے ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں نا, انہوں نے سمجھا تھا سارا پاکستان کو قبضہ کر لیا, سب ان کے نیچے ہے, نیب, یہ الیکشن کمیشن, پولیس ان کے نیچے, ایف آئی, ایک دم باہر سے اب یہ آیا, اب یہ کیا, اب پھنس گئے. تو یہ اللہ کی پکڑ ہے. بہت شکریہ عمران خان, تحریک انصاف کے سربراہ. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.